بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی زندگی کا جائزہ۔ اے دنیا کے اسباب و زینت پر مر مٹنے والے انسان، سن غور سے اپنی آنے والی کہانی۔ اے غافل، تو نے غفلت میں عمر برباد کر دی۔ اٹھ جاگ، جلدی ہوش کر، اپنے گناہوں کی تلافی کر کہ آج بھی تجھے مہلت نصیب ہے۔ جو وقت ہاتھ سے نکل گیا اس پر آنسو بہا، اپنی پچھلی زندگی پر شرمندگی و ندامت کے ساتھ توبہ کر۔ اب بھی کمر باندھ کر اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کر، کیونکہ محنت کرنے میں کامیابی ہے اور غفلت و سستی کا انجام بدبختی اور محرومی ہے۔ تیری کامیابی محل مکان بنانے اور دنیا کا ساز و سامان اکٹھا کرنے کی عیاری و مکاری و چالاکی و ہوشیاری کے ساتھ بہت سامان و دولت جمع کرنے میں نہیں، بلکہ تیری اصل کامیابی اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پوری فرما برداری کرنے میں ہے، اپنی موت کو یاد رکھنے، قبر و آخرت کی زندگی بنانے میں ہے۔ لہٰذا تو دنیا میں اس طرح سے رہ جس طرح ایک مسافر رہتا ہے کہ وہ راستہ چلتا ہوا زیادہ بکھیرا نہیں کرتا۔ ہمیشہ رہنے کی جگہ تو صرف آخرت ہے، اور دنیا کا قیام بہت تھوڑا وقت مقررہ تک ہے، اور اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ جس کو آخرت کی کامیابی نصیب ہو گئی وہ اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ دنیا میں آج تک جتنے بھی لوگ آئے وہ سب یکے بعد دیگرے اپنی منزل کی طرف کوچ کر گئے۔ یاد رکھیے تو بھی اسی طرح سے ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر کوچ کر جائے گا۔ یہاں کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، مگر افسوس کہ تجھ کو کچھ عبرت و نصیحت حاصل نہ ہوئی۔ اس دنیا میں جو بھی آیا کوچ کرنے کو آیا۔ دفن خود صدائے کے زیر زمین میں، پھر بھی مرنے کا نہیں حق الیقین تجھے۔ تجھ سے بڑھ کر بھی کوئی غافل نہیں، کچھ تو عبرت چاہیے اے نفس لعین۔ جب تجھے وہ حادثہ موت پیش آئے گا جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، تو مال و دولت اور نوکر و خادم تیرے کوئی بھی کام نہ آئیں گے۔ اس وقت ڈاکٹر، حکیم، دوست، رشتہ دار اور سب گھر والے تجھے بچانے کی تدبیریں ختم کر کے مایوس ہو جائیں گے اور تیرے پاس سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تجھ پر نزع جان کندگی کا عالم ہوگا۔ کوئی تیرے منہ میں چمچے سے پانی پلائے گا، کوئی یاسین سنائے گا۔ تیرا دم نکل جانے کے بعد تیرے جسم سے لباس فاخرہ اتار کر تجھے کفن کی چادروں میں لپیٹ دیں گے۔ تجھے زمین کی تہ میں اکیلے کو چھوڑ دیں گے اور نظروں سے اوجھل کر دیں گے۔ کوئی کہے گا بڑا اچھا باپ تھا، کوئی کہے گا بڑا اچھا دوست تھا، کوئی کہے گا بڑا نیک تھا، کوئی کہے گا بڑی نیک تھی، کوئی کہے گا اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، کوئی کہے گا دنیا میں بڑی اچھی گزارا گیا، اچھا وقت پورا کر گیا۔ مگر یاد رکھیے اس زمانی جمع خرچ کے بعد انہیں یہ بھی خبر نہ ہوگی کہ کون چلا گیا، کون ہم سے رخصت ہو گیا۔ اس کا کچھ خیال نہ ہوگا، صرف ان کی ساری توجہ مال و جائیداد کے تقسیم اور آپس میں بانٹنے اور لڑنے مرنے پر لگی ہوگی۔ تیرے مال کی تقسیم کی کمی پیشی کی وجہ سے ایک دوسرے سے اپنا زیادہ حق جتلانے پر مقدمہ بازی کریں گے۔ اسی بلا میں وہ برسوں گرفتار اور مبتلا رہیں گے۔ پھر کوئی جیت گیا، کوئی ہار گیا۔ انجام یہ کہ لڑائی جھگڑے اور مقدمہ بازی کے بعد آپس کے ایک دوسرے سے تعلقات بھی ختم، اور اسی حال میں اس دنیا بے وفا سے ان کا بھی کوچ ہوگا۔ پھر وہ بہت جلد پیٹ کے دھندے میں لگ جائیں گے اور اپنی دنیا میں مشغول ہو جائیں گے، اور وہ تجھے بھولے سے بھی یہ تنہائی و ظاہری میں یاد نہیں کریں گے۔ ارے غافل، جو دھوکہ کر چکا دھوکے میں پڑا ہوا ہے اس سے باہر نکل۔ ان کی دوستی سے دھوکہ نہ کھا۔ سب سے اچھا دوست اور تیرا ساتھی نیک اعمال ہے۔ دن گزر رہے ہیں اور قبر منہ پھاڑے ہوئے ہے۔
موت سر پر ہے، موت سر پر چیل و باز کی طرح چکر لگا رہی ہے۔ عزرائیل روح قبض کرنے کے لیے طاق میں ہے، حالات بدل رہے ہیں، ہولناک واقعات پیش آنے کو ہیں، تنگ و تلخ اور دشوار گھاٹیاں گزرنے کو ہیں، لیکن تیری غفلت اور بے پرواہی کا یہ عالم ہے کہ تجھے کچھ خبر ہی نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ مال و دولت کے جمع کرنے کی فکر میں ہے، کہیں چار یاروں سے ہنسی دل لگا رہا ہے اور کہیں کہہ کر لگا کر ہنس رہا ہے، کہیں چور بازاری اور بدمعاشی و عیاشی کر رہا ہے، تو ایسے بے دھڑک چل رہا ہے، ارے یہ کیا غضب کر رہا ہے؟ کیوں تو مال و دولت اور جوانی، صحت، طاقت، توانائی کے نشے میں چور ہے؟ آخر یہ غفلت کیوں ہے؟ یہ سستی و لاپرواہی اور بے زاد کب تک رہے گی؟ ایسے گھر پر کیا رونا اور فریاد کرنا جو خالی ہو گیا اور جس کے نشان مٹ گئے؟ ان یادگاروں اور کھنڈروں اور نوحہ و بگا اور وابیلا کیسا؟ جب بچپن کا دور گزر چکا تو پھر یہ بچپنا کیسا؟ غزل گوئی و افسانہ بازی کا وقت بیت گیا تو پھر یہ شعر و شاعری کیسی؟ 50 کی عمر ہو چکی تو پھر کھیل و کود کا کیا مطلب؟ سر سفید ہو چکا تو پھر اس کھیل تماشے کے کیا معنی؟ کیا خوب کہا ہے، اب بھی وقت ہے میرا کہنا مان جا کہ ہر محبوب کی محبت سے بیزار اور دستبر ہو کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ و محبت الفت کا جوڑ لے اور دل و جان سے ہر کام میں ان کی پوری فرمانبرداری و اطاعت گزاری کر اور اسی پر اپنی نجات کا بھروسہ و امید رکھ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تابع داری کا ہونا عزت کی کامیابی اور علامت ایمان ہے، لہٰذا اس کی تکمیل کر، کیونکہ آپ کی محبت و مضبوط حلقہ اور رشتہ ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کے لیے دین و دنیا میں عزت، قبر میں سامان انسیت اور آخرت کا بہترین ذریعہ اور توشہ ہے۔ اس مولا کریم اور رب الرحیم کا احسان سمجھ اور شکر ادا کر کہ جس نے تجھے ان کا امتی بنایا اور ان کے ذریعے سے تجھے ایمان بخشا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان سمجھو کہ جس نے فرمایا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی، یہ سچا وعدہ ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ الہی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ان کی سچی فرمانبرداری نصیب فرما، ان کے نقش قدم پر چلا، ان کی شفاعت نصیب فرما، ان کی شفاعت کا امیدوار ہوں، کیونکہ محب کو اپنے محبوب سے پوری امید ہوتی ہے۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت و درود و سلام نازل فرما اور مجھے بھی دن رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی توفیق عطا فرما، میرے اس شغل میں برکت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔